انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محض سے لحد تک، اس کتاب سے چند جملے لے کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ صفت انسانیت سے متصف ہے۔ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں دین کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے امور زندگی انجام دے۔ عزیز من، زندگی ایک ایسا لہریں مارتا ہوا سمندر ہے جس میں ہر لمحے ڈوب جانے کا خطرہ ہے، اور ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے جس کے بنا پر اپنے آپ کو سطح آب پر محفوظ رکھا جا سکے۔ چنانچہ وہ وسیلہ میری نگاہ میں محمد و آل محمد کا اسوہ حسنہ ہے، اور اگر عمل کیا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت پر علم اور ادب اور ثقافت و معرفت کے دروازوں کو بند نہیں کیا، بلکہ اس کو اجازت دی کہ اپنے علم و ادب کو سوسائٹی میں استعمال کرے، اپنی عفت و عصمت پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ معنوی کمالات کو بلندیوں پر لے جائے۔ آج جس خاتون کا ذکر ہے وہ جناب ام سلمہ ہیں، جن کی وجہ امتیاز وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کا نام ہند اور آپ کے والد ابی امیہ، والدہ عاتقہ دختر عبد المطلب ہیں۔ ابن باویہ سے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب حیات القلوب علامہ مجلسی کی روایت ہے کہ رسول کائنات نے اپنی زندگی میں 15 عورتوں سے تزویج کی، جس میں 13 آپ کے حق زوجیت میں رہیں، جس میں سب سے افضل جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد عظیم خاتون تھیں، اور ان کے بعد جناب ام سلمہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ کے دیگر ازواج میں جناب زینب بنت حجش، میمونہ دختر حارث، ام حبیبہ دختر ابو سفیان، صفیہ بنت حی اخطب جو جویریہ دختر حارث، سودا دختر زمعہ اور جناب عائشہ اور حفصہ ہیں۔ جناب ام سلمہ حسن و جمال میں یکتا تھیں۔ جناب ام سلمہ حضرت کی شادی سے پہلے ابی سلمہ بن عبد الاسد سے کی زوجیت میں تھیں، جو آپ کے خالہ زاد تھے۔ تعلیمات پیغمبر کے نتیجے میں مشرف اسلام ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کرتی ہیں، اور واپسی پر اس زخم کے سبب جو جنگ احد میں آپ کے شوہر کے لگا تھا، اس سے وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ جناب ام سلمہ کی والدہ عاتقہ خواہر ابو طالب تھیں، جو حضرت کی پھوپھی تھیں، اور جناب ام سلمہ کے شوہر کی والدہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی برہ تھیں۔ ابو سلمہ سے آپ کی ایک لڑکی زینب اور ایک بیٹے تھے، اور وہ بیٹے جو جنگ جمل میں مولائے کائنات کی خدمت میں تھے، اور امام نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب جناب ام سلمہ کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انتقال فرما گئے، تو اس وقت گھر کے مالی حالات بہت دگردوں تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عرض کروایا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ رسول اسلام رحمت للعالمین ہیں،
کوئی در مصطفیٰ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سورہ طلاق کی مشہور آیت 2 اور 3 کی عطیہ دی، کہا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا ظاہری ترجمہ یعنی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے، اور خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اور جو اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے یہ معرفت الہی کا خزانہ ہے، اور جو اس سے فیض اٹھاتا ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید ہدایت ہے، شفا ہے۔ بس جب جناب ام سلمہ نے خدا کی بارگاہ میں اس آیت کی تلاوت کی بصورت دعا، اور ادھر جناب ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی، خدا نے دعا قبول کی۔ سن 4 ہجری میں پیغمبر اکرم نے آپ کے لیے پیغام زوجیت بھیجا۔ انہوں نے قبول کیا اور اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ سے کہا کہ صیغہ عقد جاری کریں۔ جناب ام سلمہ کا ازواج رسالت مآب میں ایک خاص مقام ہے۔ 2 روایتیں واقعات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں۔ قرآن کی ایک آیت سورہ مبارکہ حجرات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، آیت نمبر 11 ہے اور سورہ نمبر 49 سورہ حجرات۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کی ہنسی اور مذاق نہ اڑائے۔ اس آیت کی شان نزول کئی ہیں، اس میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں جو جناب ام سلمہ کے حوالے سے ہے کہ آیت میں یہ آیت جناب ام سلمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر کے مطابق کچھ حسد کرنے والی خواتین آپ کی توہین کرتی تھیں۔ آپ جو لباس پہنے ہوئے تھیں غالباً وہ اس زمانے کے حوالے سے آؤٹ آف فیشن ہوگا۔ بس جب مذاق اڑایا گیا تو رسول اللہ نے ہر زمانے کے لیے ایک حد لگا دی، خبردار کوئی کسی کا کسی بھی انداز میں مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی توہین نہ کرے، اور جو بھی کرتا ہے کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ ایام حج کے حوالے سے، جناب ام سلمہ حج پر تھیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسالت اور خاندان والے سب ساتھ تھے، ایام حج تھے۔ ایسے میں جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت کا ذکر ملائکہ کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ اس خاتون کا نام زافرہ ہے۔ جناب ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئیں اور آپ نے لوگوں کے درمیان یہ اناؤنسمنٹ کرائی کہ آپ میں سے کون زافرہ ہے، کس کا نام زافرہ ہے۔ چنانچہ خاتون نے کہا کہ میرا نام زافرہ ہے۔ کہا اے خاتون محترم، آپ نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ بارگاہ قدس میں اتنا مقبول اور قبول ہوا ہے کہ ملائکہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ عورت مسکرائی اور کہتی ہے بی بی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں 3 عمل میں ضرور کرتی ہوں، اور وہ 3 عمل میں پہلا عمل یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے میں اول وقت نماز پڑھتی ہوں، یعنی میں فضیلت کے وقت نماز پڑھتی ہوں۔ اور دوسرا جو کام میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نامحرم ہو اور میں بغیر حجاب ہوں، یا کسی نامحرم نے میرے بالوں کو دیکھا ہو۔ اور نمبر 3 کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے دسترخوان پر ہوں اور تنہا کھانا کھاؤں، کوئی نہ کوئی مہمان میرے دسترخوان پر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ جناب ام سلمہ کے ذریعے ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ پہلی بات، نماز کی اہمیت۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت جب حجاب کرتی ہے
اور گرمی کی وجہ سے جب پسینہ اس کے رخسار پر بہتا ہے تو یہ پسینہ نور بن کے چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انفاق کو پسند کرتا ہے، خصوصاً رزق کھانے کے انفاق کو۔ اور رسول کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں برکتیں لے کر اور جاتے ہیں بلائیں لے کر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے، اللہ ہم کو اسوہ محمد وآل محمد پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جناب ام سلمہ خاندان رسالت سے محبت بھی کرتی تھیں اور مودت بھی کرتی تھیں۔ آپ اکثر مولا کائنات کے فضائل بیان کرتی۔ ایک دفعہ آپ کو خبر ملی کہ ایک غلام نے امام علی کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی امام علیہ السلام کو برا کہا ہے۔ آپ نے اسی وقت اس کو بلوایا اور فضائل مومنین جو رسول کائنات کی زبانی سنے تھے اس طرح بیان کیے کہ اس نے توبہ کی اور وہ مومن بن گیا۔ علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی۔ اسلامی تاریخ کی مناسبتیں کتاب کا نام ہے اور ترجمہ ہے محترمہ شبانہ نقوی فاضلہ قم سے۔ اس سے میں کچھ آپ کو سنا رہی ہوں۔ جس وقت مولا کائنات نے جنگ جمل کا سفر اختیار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو امام کی مدد کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ اگر پیغمبر اکرم نے اپنی ازدواج کو، اپنی بیویوں کو گھر میں رہنے کا حکم نہ دیا ہوتا اور گھریلو امور کو انجام دینے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں ضرور یا علی آپ کی نصرت میں حاضر ہوتی، ہرگز کوتاہی نہ کرتی۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حفاظت اور نگرانی کرتی تھیں، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہو گئی تو اب ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہو گئی۔ لیکن آپ کہتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم فاطمہ میری تربیت کرتی ہیں۔ ایک روز پیغمبر اکرم نے ایک بھیڑ کی کھال جس پر امیر المومنین نے کچھ تحریر کیا تھا وہ جناب ام سلمہ کو امانتاً دی اور فرمایا میرے بعد جس میں فلاں نشانی ہو اس کو یہ دے دینا۔ پہلی خلافت گزری، دوسری خلافت، تیسری خلافت کے بعد جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو خلافت ظاہری ملی، خلافت ظاہری میں اس لیے کہتی ہوں کہ فیصلہ تو دعوت ذوالشیرہ میں ہو چکا تھا، فیصلہ تو غدیر میں ہو ہی چکا تھا کہ مولا متقیان خلیفہ حقیقی ہیں، لیکن بہرحال اب مولا جناب ام سلمہ نے جب ساری نشانیاں امام میں دیکھیں تو اس امانت کو مولا کائنات کے حوالے کر دیا، اور اسی طرح سے ایک دوسری امانت، اللہ اکبر، رسول اسلام کی زوجہ ہیں، امین و صادق کی بیوی ہیں تو خود بھی امین اور صادقہ ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان مکے کی طرف روانہ ہوئے، آپ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئیں۔ امام نے اپنی شہادت کی خبر دی، آپ نے شدت سے گریہ کیا۔ پھر امام عالی مقام نے کربلا کی قتل گاہ کی زیارت کرائی، پوری کربلا بیان کی، اور پھر خاک کربلا جو رسول اسلام دے کر گئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے وہ خاک جناب ام سلمہ کے حوالے کی۔ 3 شعبان کو امام چلے گئے اور اب جناب ام سلمہ امین بن گئی۔ اللہ جانے کتنی دفعہ اس خاک کی زیارت کرتی، اور پھر ایک روز خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ رسول کی زیارت ہوئی، لیکن کس طرح کہ بال بکھرے ہوئے تھے، خاک آلود تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیسی حالت میں ہیں، میں آپ کو کیسا دیکھ رہی ہوں؟ رسول اسلام نے فرمایا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ام سلمہ میری فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا۔ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، اب جا کر جو دیکھا تو وہ رکھی ہوئی مٹی نہیں رہی تھی، وہ خون بن چکی تھی۔ میرا سلام ہو شہزادی آپ پر۔ جب واقعہ کربلا کے بعد
قید کے بعد رہائی ملی اور اہل بیت واپس آئے تو آپ نے لٹی ہوئی خواتین کو سینے سے لگایا، جناب زینب ام کلثوم کو سینے سے لگایا، پرسہ دیا، حسین کا پرسہ دیا، ایک ایک شہید کا پرسہ دیا، اور سن 63 ہجری عاشور کے دن جناب ام سلمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بار الہ ہمارے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور ہماری ہر خوشی میں امام علیہ السلام کی رضائیں شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔